الرحمن الرحیم۔ مسبوق آدمی ہے جس کی کچھ رکعتیں رہ چکی ہیں، اب وہ امام کے سلام پھیرنے کے بعد کس وقت کھڑا ہوگا؟ یعنی اب اس کی کچھ رکعتیں رہ چکی ہیں، 2 رکعتیں ہیں یا 3 رکعتیں ہیں۔ اب امام نے سلام پھیرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آیا اس سلام کے فوراً بعد ہی یہ اپنی رکعت کے لیے کھڑا ہوگا یا کچھ لمحے بعد کھڑا ہونا اس کے لیے مناسب ہے؟ تو فقہا فرماتے ہیں کہ اس کا مسئلہ یہ ہے کہ جب امام السلام علیکم ورحمۃ اللہ دائیں طرف مکمل سلام پھیر دے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ اس وقت نہیں کھڑا ہوگا، بلکہ جب دوسری مرتبہ کہے گا السلام کا لفظ السلام تک پہنچے گا یا اس کہے گا، آواز آ جائے اس کہے گا، تو پھر یہ اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ اپنی باقی ماندہ رکعت کے لیے کھڑا ہو جائے۔ لیکن اس میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے، اب بعض صفیں گنجان ہیں، یعنی 4-5 صفیں ہیں، امام کی آواز نہیں پہنچ رہی، تو اس کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کو اتنا اندازہ ہو جائے گا کہ امام نے دوسری بار بھی السلام کا لفظ ادا کر لیا ہوگا۔ لیکن اس میں بعض غلط فہمی کا لوگ شکار یہ ہوتے ہیں کہ امام نے پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اب پہلے ہی اسلام پہ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جس کی رکعتیں رہ چکی ہیں وہ کھڑا ہو جاتا ہے، تو فقہا فرماتے ہیں کہ یہ عمل کرنا ناپسندیدہ ہے، بلکہ اصح عمل یہ ہے، صحیح عمل یہ ہے کہ جب دوسری بار امام کے السلام کا لفظ یا اس کہے تو پھر یہ باقی ماندہ رکعت کے لیے کھڑا ہو جائے، پھر قیام کرے۔ اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ پہلے بھی یہ بیان کیا ہے، لیکن بعض حضرات نے پھر پوچھا ہے، تو میں اس کے لیے دوبارہ عرض کر رہا ہوں کہ مسبوق آدمی ہے کہ جس کی کچھ رکعتیں رہ چکی ہیں، اب امام نے السلام پھیرا ہے، تو یہ غلطی سے اس نے بھی امام کے ساتھ السلام کا لفظ ادا کر لیا، یعنی اب مسبوق تو یہ ہے کہ اس نے باقی رکعتوں کو مکمل کرنا تھا، جس کی 1 رکعت رہ چکی یا 2 رکعتیں رہ چکی ہیں، اب اس نے امام کے ساتھ سلام نہیں پھیرنا تھا، بلکہ اس نے اپنی رکعتوں کو مکمل کرنا تھا، کھڑے ہو کے دوبارہ رکعتیں جو رہ چکی ہیں اس کو مکمل کرنی تھی، لیکن اس نے بھی امام کے ساتھ ہی سلام پھیر دیا، تو آیا اس کے اوپر سجدہ سہو کرنا واجب لازم ہے یا نہیں ہے؟ تو اس کی 2-3 صورتحال ہیں۔ پہلی یہ صورت ہے کہ اب اس نے امام کے ساتھ السلام کا لفظ ادا کر دیا، یعنی غلطی سے اب کھڑا ہونا تھا لیکن غلطی سے اس نے بھی امام کے سلام پھیرنے کے ساتھ سلام پھیر لیا۔ تو پہلا قول تو یہ ہے کہ اگر اس نے صرف گردن گھمائی ہے، یوں گردن پوری بھی گھما لی ہے لیکن زبان سے السلام کا لفظ ادا نہیں کیا، یعنی گردن پوری گھما لی لیکن زبان سے السلام کا لفظ ادا نہیں ہوا، تو فقہا فرماتے ہیں کہ گردن گھمانے سے تھوڑی گھومی ہے یا زیادہ گھومی ہے، گردن گھمانے سے سجدہ سہو کرنا واجب نہیں ہے، یہ پہلی شرط ہے۔ اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اس نے گردن گھما نہیں لی بلکہ لفظ اس نے اس کا یعنی السلام کا لفظ اس کا، اس سے بھی سجدہ سہو واجب نہیں ہے۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ اس نے الصلاۃ کا لام کو بھی ادا کر لی، اس سے بھی سجدہ سہو واجب نہیں تھا، یعنی 3 صورتوں سے سجدہ سہو کرنا لازم نہیں ہے۔ پہلے اس نے گردن کو گھما لیا، لفظ ادا نہیں کیا، اس سے سجدہ سہو کرنا لازم نہیں ہے۔ دوسرا اس نے لفظ اس کا، اس سے بھی سجدہ سہو کرنا لازم نہیں ہے۔ اور تیسرا اس نے الصلاۃ کا، اس سے بھی سجدہ سہو کرنا لازم نہیں ہے۔ اور چوتھا یہ ہے کہ اس نے السلام کا لفظ بھی ادا کر لیا منہ سے، یعنی السلام یعنی میم کو بھی ادا کر لیا، تو فقہا فرماتے ہیں کہ یہ باقی رکعتوں کو مکمل کرنے کے بعد جب اس کی آخری رکعت ہوگی، چاہے 2 ہے یا چاہے 3 ہے یا چاہے پہلی ہے، 1 رکعت رہ چکی ہے، 2 رکعتیں رہ چکی ہیں، تو یہ اپنی باقی ماندہ رکعتوں کے ساتھ جب ایک قاعدہ مکمل کرے گا، اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، سلام پھیر کے 2 سجدہ سہو کرے گا، تب اس کی نماز مکمل ہوگی۔ یہ اس شخص کے لیے مسئلہ ہے کہ جس نے اپنی زبان سے السلام کا لفظ بھی امام کے ساتھ، اس نے بھی امام نے بھی کہا السلام علیکم اور اس نے بھی السلام کا لفظ کہا، پھر اس کو خیال آ گیا کہ میں نے تو باقی رکعتیں مکمل کرنی تھی، 2 رکعت چھوٹ چکی ہیں، یہ 1 رکعت چھوٹ چکی ہے، اب اس کو مکمل کرنے کے بعد یہ سجدہ سہو کرے گا، تو یہ مسئلہ اس کے لیے ہے۔ لیکن جو بندہ اگر السلام کے لفظ کو ادا کرنے کے بعد سجدہ سہو نہیں کرتا بلکہ اسی طرح نماز مکمل کر لیتا ہے، تو فقہا فرماتے ہیں کہ اس کی نماز وہ مکمل نہیں ہوئی ہے، بلکہ وہ اس نماز کا واجب الاعادہ کرے گا،
یعنی واجب الاعادہ کا مطلب یہ ہے کہ جو نماز اس نے ظہر کی پڑھی ہے یا عصر کی پڑھی ہے یا عشاء کی پڑھی، کوئی بھی نماز پڑھی ہے، تو اب یہ نماز کو دوبارہ پڑھے گا، اس کی وہ نماز مکمل نہیں ہوئی، اس لیے کہ اس نے السلام کا لفظ ادا کر لیا۔ تو السلام کا لفظ ادا کرنا کہ یہ ایک رکن ہے، ایک رکن کو چھوڑ کے دوسرے رکن میں داخل ہو رہا ہے، تو فقہا فرماتے ہیں کہ جب ایک رکن کو چھوڑ کے دوسرے رکن میں ادا ہوگا تو اس کے اوپر سجدہ سہو کرنا واجب ہے۔ تو یہ واجب کی تلافی اس وقت ہوگی کہ جب انسان سجدہ سہو کرے گا، اگر سجدہ سہو نہیں کرے گا، وہ نماز کو مکمل کرے گا، اس کی نماز مکمل نہیں ہوئی ہے، تو ایسی نماز کو مکمل کرنے کے لیے وہ نماز کو دوبارہ شروع کرے گا، چاہے ظہر ہے، عصر ہے، مغرب، عشاء ہے، یا چاہے فجر کی ہے۔